الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم کو فلاح ملے، کامیابی حاصل ہو، چنانچہ اس کے لیے فکر و کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ فلاح پانے والوں کی صفات اور خصوصیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے 7 اوصاف کا بیان فرمایا جن پر دنیا آخرت کی فلاح کا وعدہ ہے۔ ان میں سے صرف ایک صفت کی طرف توجہ دلانے کے لیے عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہے، فلاح پانے والوں کی خوبی یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو باتوں سے محفوظ رہتے ہیں، بچتے رہتے ہیں۔ گناہ کا ذکر نہیں ہے کہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، بلکہ فرمایا لغو سے بچتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، لغو کام بھی ہوتا ہے، لغو بات بھی ہوتی ہے، تو گویا کامیاب لوگ وہ ہیں جو لغو کاموں سے اور لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک پرہیز ہوتا تھا کہ سب کے لیے کہ خوب کھاؤ خوب سو مگر لغو باتیں نہ کرو۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فرمایا کرتے تھے کہ خاص طور پہ ایک بات کا اہتمام کرایا جاتا تھا کہ خوب کھاؤ خوب پیو مگر لغو باتیں نہ کرو۔ فرمایا لغو کہتے ہیں جس میں نہ دین کا نفع ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، جس طرح مال، روپیہ، پیسہ، اس کو انسان سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ کوئی شخص مال کے عوض بیکار چیزیں نہیں لیتا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو حماقت کہتے ہیں۔ ایسا ہی بھائی یہ عمر اور یہ وقت یہ بھی مال ہے، بلکہ روپے پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ روپے پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، ضائع ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کمایا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کے اوقات، عمر اگر یہ بیکار گزر گئے، لغو کاموں میں لگ گئے تو گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ روپے کو جس طرح خرچ کرتے وقت دیکھتے ہو کہ اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے، تو یہ وقت اور یہ عمر اس کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے کس میں لگ رہا ہے، اس کے عوض میں کیا مل رہا ہے۔ اگر اس کا اہتمام اور فکر کی جائے تو پھر انشاءاللہ لغو کاموں سے بھی بچو گے اور لغو باتوں سے بھی بچو گے۔ بالخصوص بولنے میں احتیاط رکھو گے۔ خاموشی میں بڑے فوائد اور بڑے منافع ہیں۔ جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بقدر ضرورت بولے۔ ایک نابینا شخص آ رہا ہے، سامنے اس کے گڑھا ہے، اب ہم نہیں بولتے اور اس کو نہیں بتلاتے تو وہ اس میں اندیشہ گر جائے گا، تو ایسے موقع میں بولنا ضروری ہے۔ بلا ضرورت نہ بولے، ہاں خاموش رہے، لیکن جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولنا چاہیے۔ تو کامیاب لوگوں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی لغو سونے سے اور لغو کھانے سے اور لغو بولنے سے اور لغو کاموں سے بچ جائے، اس کی زندگی میں بڑی برکت ہو، بہت برکت ہو، اور بہت سارا اس کا وقت قیمتی جگہوں پہ خرچ ہو جائے گا۔ جب آدمی فضولیات میں وقت لگاتا ہے تو یہ کام کی جگہوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ فضول چیزوں میں مصروف رہتا ہے تو کام کی چیزوں سے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بقدر ضرورت بولے۔ ہر صاحب ایمان اور مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے، اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی نجات ہو جائے، بڑی بات ہے۔ دراصل دیکھنا یہ کہ نجات کیا ہے اور نجات کس کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک مختصر سی حدیث ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، من نجات، اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے پوچھنے کا مقصد ایسی باتوں کا معلوم کرنا تھا جو فرائض اور واجبات کے علاوہ ہیں، ان کو اہتمام سے کیا جائے جس سے جنت کی راہ آسان ہو جائے۔ تو
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پہلی تاکید یہی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے۔ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں، زبان، دو ہونٹ نہیں دیے؟ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں سب کا ایک کام ہے، آنکھ ہے، اس کا کام ہے صورتوں کو، رنگوں کو دیکھنا، کانوں کا کام ہے الفاظ، حروف، آوازوں کو سننا، ناک کا کام ہے خوشبو وغیرہ سونگنا۔ ہر عضو کے کام کا ایک دائرہ ہے جس میں محدود رہ کر وہ کام کرتے ہیں، مگر زبان ایک ایسا عضو ہے، اس کا کام، اس کے استعمال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے، کان ایک حد تک سنتا ہے، لیکن زبان جو چاہے بولتی رہے، جو چاہے بولتا رہے، تو اس کا دائرہ وسیع ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی شے خواہ وہ موجود ہو یا معدوم، اس کا تعلق خواہ خالق سے ہو یا مخلوق سے، خواہ وہ معلوم اور متعین ہو یا وہمی اور ظنی ہو، وہ زمان کے دائرے اور اس کی وسعت سے باہر نہیں۔ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے، معدوم بھی اس کے دائرے میں، وجود بھی اس کے دائرے میں، خالق بھی اس کے دائرے میں، مخلوق بھی اس کے دائرے میں، جو چاہے کہہ دے۔ اس بات یا انکار میں انہیں استعمال کرتی ہے، یہ خصوصیت زبان کے علاوہ اور کسی عضو میں نہیں۔ یہ زبان دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے بقامت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ قلب علوم الہیہ اور معارف حقائق کا حامل ہے، اور یہ زبان اس کی ترجمان ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللسان ترجمان القلب وخلیفۃ فی ظاہر البدن، زبان قلب کی ترجمان اور ظاہری بدن میں اس کی نائب ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ زبان معارف اور حقائق کا اظہار کا ذریعہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اشرف ترین عضو ہو۔ زبان کو جہاں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قلب کے ترجمان ہے، وہیں یہ بات بھی ہے اس تعلق خاص کی وجہ سے جو بات زبان سے نکلتی ہے، انسان کا دل اس کے اثرات قبول کرتا ہے۔ زبان کے بول دل پہ اثر کرتے ہیں، بول سیاہ ہوں گے دل بھی سیاہ ہوگا، اور بولوں میں نور ہوگا دل کے اندر بھی نورانیت آ گئی۔ تو اس کا دل سے ایک خاص تعلق ہے، یہ زبان اس کا ترجمان ہے اور اس کے اثرات اس پہ پڑتے ہیں۔ زبان لغویات میں چلے گی تو ظاہر ہے یہ دل جو ہے وہ غافل رہے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے منہ سے جب بری بات نکالتا ہے دل تاریک ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے منہ سے جب بری بات نکالتا ہے تو دل تاریک ہو جاتا ہے، اور جب حق بات کہتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ زبان کی بات جیسی ہوگی دل پہ اس پہ ویسا اثر پڑے گا۔ بری بات نکالی، مذاق کیا، برا مذاق، گندا مذاق کیا، اس کو اندازہ ہی نہیں، دل سے آؤ گے، دل سے آؤ گے۔ اور اگر اچھی بات زبان سے نکالی، سبحان اللہ، اس کا نور اسے دل میں نصیب ہوگا۔ یہ زبان اس کا ترجمان ہے۔ زبان کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے، فرما برداری بھی کرتی ہے، نافرمانی بھی کرتی ہے، فائدہ مند بھی ہے، ضرر رساں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے روبرو عاجزی کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہے، اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تو راست گو ہے، ہم سب راست پر ہیں، تیرے اندر کجی ہے تو پھر ہم سب میں کجی آئے گی۔ مشہور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہرحال سارے اعضاء کا زبان سے تعلق ہونا اس طرح پر ہے، زبان انسانی جسم میں ایسا عضو ہے جو کہ کفر اور ایمان کے بیان کا آلہ ہے۔
اس لیے زبان کی استقامت نفع بخش ہوتی ہے اور اس کی کجی نقصان دہ ہے۔ زبان کے سلسلے میں عموماً بے احتیاطی ہوتی ہے۔ جو منہ میں آیا بغیر سوچے سمجھے اسے کہہ دیا، جو منہ میں آیا بغیر سوچے سمجھے اسے کہہ دیا۔ حالانکہ زبان کے بے احتیاطی سے کتنے نقصان ہوتے ہیں اندازے سے باہر۔ زبان کے سلسلے میں عموماً بے احتیاطی ہوتی ہے۔ جو منہ میں آیا بغیر سوچے سمجھے اسے کہہ دیا۔ حالانکہ زبان کے بے احتیاطی سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ آئے دن جو جھگڑے اور ہنگامے ہوتے رہتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اکثر اس میں حصہ زبان کا ہے، اکثر اس میں حصہ زبان کا ہے۔ بے احتیاطی اور اس کا بے جا استعمال نکلے گا۔ دنیاوی نقصان کے ساتھ اخروی نقصان بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تفریح کے طور پہ کوئی بات کہہ دی لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اس کی وجہ سے دوزخ میں گر جاتا، یعنی کسی کا مذاق اڑایا، ساتھی ہنسیں گے ذرا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی عزت نفس مجروح کر دی۔ دوسرے تو ہنس گئے لیکن اس کا کام ہو گیا، ہاں اس کا کام ہو گیا۔ زمین و آسمان کے مابین مسافت کے بقدر انسان اپنی زبان سے زیادہ پھسلتا ہے۔ ایک آدمی پاؤں سے پھسلتا ہے نا، 2 فرلانگ 1 فرلانگ، 1 قدم 2 قدم، لیکن جو آدمی زبان سے پھسلتا ہے اس کی پھسلنے کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت کے بقدر، اوپر سے نیچے آتا ہے۔ معلوم ہوا انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز یہی زبان ہے۔ ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، معاذ اے معاذ، کفی علیک ھذا، کف علیک ھذا، زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ اس پر معاذ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا نبی اللہ وانا لمواخذون بما نتکلم به، اور ایک روایت میں وانا لمواخذون بما نتکلم به، اے اللہ کے نبی جو باتیں ہم کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اے ماں، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، اس بات کو جان لو، لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا فرمایا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی چیز یہی زبان کی بری بات ہے، یہی زبان کی بری بات ہے۔ یہی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما اخفف ما تخاف علیہ، میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز سے آپ کو ڈر ہے؟ آپ کو میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو پکڑتے ہوئے فرمایا، ھذا، زبان کے شر سے، زبان کے شر سے سب سے زیادہ اس کا ڈر۔ دن بھر محنت کی، ایک زبان کا بول، ساری نیکیوں کا نور ضائع ہوگا۔ غیبت، اس سے غیبت سے بڑا کون سا گناہ ہوگا؟ زبان کی احتیاط۔ اب اگر یوں کہا جائے کہ زبان کی احتیاط کے بغیر اصلاح ناممکن ہے تو پکی بات ہے، زبان کی اصلاح کے بغیر اصلاح ناممکن ہے تو پکی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ بالکل ایسا ہی آپ دودھ ڈالتے جائیں، نیچے سے سوراخ کھول دیں، کیا رہے گا اس میں؟ بالٹی میں پانی کا قطرہ بھی نہیں رہے گا، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا۔ اس کی احتیاط ضروری ہے۔ تو فلاح بھی چاہتے ہیں، صلاح بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چند دن کریں گے پھر وہی، 2 دن کریں گے پھر وہی۔ یہ ضروری ہے۔ پچھلے جمعے میں اتوار میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ کیسے؟
ہر عمل سے پہلے ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جو بات کہہ رہا ہوں، کسی سے بات کرنے لگا ہوں، کوئی کام کرنے لگا ہوں، گھر میں بات کرنے لگا ہوں، بچوں سے بات کرنے لگا ہوں، بھائی سے بات کرنے لگا ہوں، تو اجر و ثواب کی لالچ ہو، اللہ راضی ہو جائے، تو آپ کی طبیعی امور بھی عبادت بن جائیں گے اور اس کی برکت سے احتیاط بھی ہو جائے گی۔ سونا، کھانا، پینا، کھیلنا، کودنا، سب میں نیت کے اللہ رب العزت کی رضا۔ کیوں سو رہے ہو؟ جسم تازہ ہوگا، سب اللہ کو راضی کریں گے۔ کھا اس لیے رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اسے پسند فرمایا ہے، دوسرے مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے۔ اس کی برکت سے ایک تو ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب رہے گا، طبی امور بھی عبادت بن جائیں گے، اور عبادت بھی عادت سے ہٹ کر ان کے اندر عبادت کی روح آ جائے گی۔ ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، پھر احتیاط ہوگی، ساری طبی امور بھی عبادت بن جائیں گے، اور جو ہم اب عبادت کر رہے ہیں عادت کے طور پہ، اس کے اندر بھی عبادت کی روح آ جائے گی۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نیت کوئی نہیں ہوتی، وضو کرتے ہیں کوئی نیت نہیں ہوتی۔ اگر یہ نیت ہو کہ نبی نے فرمایا اس سے آپ کے اعضاء سے گناہ دھل رہے ہیں، اور یوں پھر جب آپ انشاءاللہ پاؤں دھو رہے ہوں گے تو آپ کے پورا جسم تمام گناہوں سے صاف ہو چکا ہوگا، اس پہ یقین ہو جو اللہ کے نبی نے بتایا، اور اس اجر و ثواب کی لالچ سے یہ عمل ہو، ملے گا نور انشاءاللہ۔ آج کل شیطان زبان کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کچھ نہ ہوا۔ بڑے بڑے گناہ جن میں آج عام ابتلا ہے، بدگمانی، بدگوئی، بدنگاہی، حسد ہے، غیبت، یہ ایسا گناہ ہے جس میں شیطان اہل صلاح کو بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اچھا، چور ڈاکو اتنا غیبت نہیں کرتا ہوگا جتنا نماز پڑھنے والا اور نیک آدمی غیبت کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہر ایک کے الگ الگ جال ہیں۔ اس نے بولا اس نے تو چوری کرنی نہیں، اس نے ڈاکہ مارنا نہیں، اس نے کرنی، اس نے تبصرے کرنے، اس نے غیبت کرنی، اس نے غیبت کرنی، اس کو غیبت میں مبتلا کر دیتا۔ تو فرمایا آج عام ابتلا ہے بدگمانی، بدگوئی، بدنگاہی، حسد، غیبت۔ ہم اب جیسا لے نا، بدگمانی، بدگوئی، بدنگاہی، حسد، غیبت، دیکھیں تو پانچوں چیزیں موجود ہیں۔ بدگمانی، بدگوئی، بدگمانی بھی بہت ہے اور بدگوئی بھی ہے، اور بدنگاہی بھی بہت ہے، حسد بھی ہے، غیبت بھی ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں جس میں شیطان اہل صلاح کو بھی مبتلا کر دیتا، اہل صلاح کو بھی مبتلا کر دیتا۔ یہ بات تو بھائی قرآن میں ہے، یہ بات تو قرآن میں ہے کہ گناہ کرو گے اس کا زندگی میں ضرور منفی اثرات پڑیں گے، ہاں اگر توبہ کر لی پھر نہیں پڑیں گے، ورنہ تم نے گناہ کیا تو زندگی میں اس کا منفی اثر پڑے گا، کوئی نعمت چلی جائے گی، کوئی نعمت ملنے والی تھی اس سے محروم ہو جاؤ گے، روحانی یا مادی، روحانی یا مادی۔ جماعت سے نماز ملتی تھی محروم ہو گئے، تہجد ملتے تھے محروم ہو گئے، تلاوت ملتی تھی محروم ہو گئے، تکبیر اولا ملتی تھی محروم ہو گئے، کوئی نہ کوئی مادی کوئی نعمت ملنے والی تھی وہ چلی گئی، اولاد کی فرمان برداری ملنی تھی محروم ہو گئے،
کوئی اور عافیت کی شکل ملنی تھی، محروم ہو گئے. گناہ کی نحوست سے زندگی میں منفی اثر ضرور پڑے گا. من یعمل سوءا یجز بہ، ملے گی. ہاں وہی ہے، ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ریئیکشن کس وجہ سے ہوا اور کس وجہ سے میں محروم ہوں، ورنہ گناہ کا اثر ہوگا، گناہ کا اثر ہوگا. اس لیے بہت احتیاط ہو، اور بلا یعنی نہ لینا نہ دینا، اور مفت گناہ کرتے جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنی نعمتوں سے یوں ہی محروم ہو گیا، کتنی خیروں سے محروم ہو گیا مفت میں. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے اس میں یعنی زیادہ بولنے میں یہ نقصان دیکھا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے. تو مجھے مشاہدہ ہے کہ جو لوگ زیادہ بک بک کرتے ہیں وہ جھوٹ اور غیبت میں ضرور مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت کے الفاظ ہے، فرمایا اندازہ ہے کہ جو زیادہ بک بک کرتے ہیں وہ جھوٹ اور غیبت میں ضرور مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کثرت کلام کے ساتھ ہر بات سوچ کر کرنا جو تدبیر ہے معاصی سے بچنے کی، پھر ان کے لیے دشوار ہو جاتی ہے. اگر بالفرض کوئی گناہ سے بچا بھی رہا تو ایک نقصان سے کس طرح بچ ہی نہیں سکتا، اور وہ نقصان کیا ہے کہ دل بہت بولنے سے بدن میں مردہ ہو جاتا ہے. دل بہت بولنے سے بدن میں مردہ ہو جاتا ہے، اگرچہ تیری گفتگو عدن کا موتی ہی کیوں نہ ہو. بہت بولنے سے دل مردہ ہے، یعنی کثرت کلام سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، قساوت قلب پیدا ہوتی ہے. ایک موقع پہ فرماتے ہیں اعمال اور احوال سے جو نور قلب میں پیدا ہوتا ہے وہ اس زبان کے بے احتیاطی سے اکثر زائل ہو جاتا ہے. بعض اسباب کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ موانع کو رفع کرنا بھی چاہیے، تب بھائی ثمرہ مرتب ہو جائے گا. اسباب تو جمع کرتے ہیں کہ اچھا نتیجہ مل جائے، لیکن موانع نہیں اہتمام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان اسباب سے وہ نتیجہ نہیں آ پاتا. اعمال تو کر لیتے ہیں کھینچ تان کے، چلو ذکر بھی ہو گیا، کچھ تلاوت بھی ہو گئی، کچھ نماز بھی ہو گئی، ہاں اللہ کے قرب کے کچھ اسباب تو اختیار کر لیے، لیکن موانع سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا، نتائج نہیں ملے، نتائج نہیں ملے. اچھی دوائی بنوا لی، اچھی دوائی بنا لی، لیکن برف کا ٹھنڈا پانی بھی پیتا رہا، پھر کہتا فائدہ نہیں ہوا. تو کیسے ہوگا میاں؟ جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بھی تو بچو، پھر فائدہ ہوگا. قلب میں ظلمت اور قساوت سے کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ بلا ہے جس کے بعد کسی گناہ میں مبتلا ہو جانا بھی بعید نہیں. دل کی قساوت اور دل کی ظلمت کی وجہ سے ایسا آدمی کسی وقت بھی کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا، کسی وقت کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا. تھانوی رحمت فرماتے ہیں یہ وہ بلا ہے جس کے بعد کسی گناہ میں مبتلا ہو جانا بھی بعید نہیں. ساری طاعت کا مدار حیات قلب پر ہے، نیک کاموں کی توفیق نور قلب سے ہوتی ہے، اور تمام معاصی کا منشا قساوت اور ظلمت قلب ہی ہے. جب قلب میں حیات اور نور ہی نہ رہا بلکہ اس کی بجائے قساوت اور ظلمت پیدا ہو گئی، اب یہ شخص سب گناہوں کے قابل ہو جاتا، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. بس کثرت کلام کے ساتھ گناہوں سے بچنا چند دن کا ہوتا ہے، پھر معاصی کی طرف میلان ہونے لگتا ہے. پھر بس کثرت کلام کے ساتھ گناہوں سے بچنا چند دن کا ہوتا ہے، پھر معاصی کی طرف میلان ہونے لگتا ہے. گناہوں سے تو بچا لیکن کثرت کلام نہیں چھوڑا، تو اگر بچ بھی گیا چند دن بچا، پھر گناہوں کی طرف میلان ہو.
ہاں اگر مسلسل پرہیز کرتا رہا تو پھر گناہوں کی طرف میلان کا یہ رجحان کم ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، بہت کمزور پڑ جائے گا، بہت کمزور پڑ جائے گا۔ جیسے آج ہمارے اندر نیکیوں کا رجحان کم ہے اور بہت کمزور ہے، صرف ماحول کی وجہ سے کر رہے ہیں، اندر رجحان نہیں ہے، ماحول کی وجہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ جب رجحان مضبوط ہوتا ہے وہ کسی بھی ماحول میں ہوتا ہے، وہ اپنی لیے موت سمجھتا ہے، ہلاکت سمجھتا ہے اللہ کا حکم توڑنے میں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کیسی بھی ہو، بے چینی ہوتی ہے اسے جب تک کہ حکم پورا نہ کر لے۔ لیکن جب نیکیوں کا رجحان بہت کمزور ہوتا ہے تو صرف ماحول کے سہارے چل رہا ہوتا، جیسے ہی باہر نکلا ختم، سب ختم۔ اور گناہوں سے کچھ بچ بھی رہا ہوتا صرف ماحول کی وجہ سے، جیسے ہی باہر نکلا ختم۔ تو اگر مسلسل اپنے اوپر محنت کرے گا اور احتیاط بھی کرے گا پھر انشاءاللہ اللہ کی اجازت سے امید ہے وہ چیز نصیب ہوگی۔ اللہ وہی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔